فورسیز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں لائیو آن ولایت ٹی وی۔ آج اس ہفتے دو تین اہم جو آپ کے ٹاپکس ہیں ہمارے سامنے، وہ پاکستان میں ظاہر ہے بجٹ پریزنٹ ہوا ہے اور نواز شریف گورنمنٹ کا ایک اور شاہکار ہے، ان کی کارکردگی کیسی ہے، کیا پلانز کر رہے ہیں، اس پہ آج سب بات کریں گے۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا میں الیکشنز ہوئے ہیں اور ان الیکشنز میں ایک بڑی دلچسپ سچویشن یہ ہے کہ اب اس دفعہ پی ٹی آئی دوسری طرف ہے کہ انہوں نے الیکشن کرائے ہیں اور باقی سب ان کے حریف جو ہیں وہ آپ کو ان کو کہنا چاہیے اکیوز کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ الیکشن صحیح نہیں کرائے۔ ان کا کیا رد عمل ہے، ان سب چیزوں پہ بات کریں گے۔ دوسری طرف ہندوستان میں خاص طور پہ اور کچھ جگہ اور بھی ہیٹ ویو کا دورہ ہے، گرمیاں آئی ہیں، اس دفعہ بہت سخت گرمیاں ہیں، اس پہ کچھ فرسٹ ہینڈ شواہد بھی ملے ہیں اور اس کی بھی ڈیٹیل کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ حسب معمول مصباح احسن صاحب، ریاض حق صاحب موجود ہیں، فراز صاحب اور سمن طور صاحب اس ہفتے ناموجود ہیں اور مجھے اس کرسی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ تو ریاض صاحب میرے خیال سے آپ سے شروع کرتے ہیں کہ بجٹ کا اوور ویو ذرا ہمیں دیجیے، کہ مطلب یہ بعد میں بات کریں گے کہ اچھا ہے برا ہے، کیا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، لیکن بیسکس کیا ہیں؟ پہلے بجٹ پہ بات کرنے سے پہلے ذرا تھوڑا سا اکنامک سروے آف پاکستان کی جو رپورٹ ہے اس پہ تھوڑا سا بات کر لیں۔ 2013-14 کی جو رپورٹ آئی ہے ان کی، 14-15 کی، اینڈ یہ اکنامک سروے آف پاکستان گورنمنٹ کا ادارہ ہے، یہ ہر سال شائع ہوتا ہے اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ پچھلے سال کی کارکردگی کیا رہی کیسی رہی۔ تو اس میں میرے خیال میں شاید 12 یا 15 اہداف تھے، جس میں سے 4 یا 5 انہوں نے اچیو کیے ہیں اور باقی جو ٹارگٹس ہیں وہ سب انہوں نے مس کر دیے ہیں اسینشلی۔ تو اس میں جو اچیو کیا مثلاً ظاہر ہے، ایک تو انفلیشن جو تھا ان کا ٹارگٹ تھا کوئی تقریباً میرے خیال میں 5 یا 6% کا، ایکچوئل انفلیشن کیم ان ایٹ اباؤٹ 4%۔ اور دوسرے یہ ہے کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پہلے سے کافی کم ہو گیا۔ اور بیسکلی جو پازیٹیو نیوز ہے، یہ فنڈامنٹل ریزن اس کی یہ آئل پرائس میں جو ڈرمیٹک ڈکلائن ہوا، اس میں جو ہے خاص کوئی کارکردگی ان کی شامل نہیں ہے نواز شریف صاحب کی، کیونکہ انفلیشن جو ہے جب ڈراپ ہوا، جب آئل کی قیمت کم ہوئی اور اس کے نتیجے سے اور چیزیں سستی ہو گئیں۔ پھر جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی امپروو ہوا، اس لیے کہ بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا آئل کو امپورٹ کرنے میں، جس میں تھوڑی سگنیفیکنٹ ریڈکشن ہوئی اس بار۔ تو یہ ہے گروتھ جو ہے، اکنامک گروتھ، اس کا ٹارگٹ مس کیا انہوں نے۔ وہ ان کی تھا جو ٹارگٹ تھا وہ کوئی میرے خیال میں 5.1% تھا، ایکچوئل جو انہوں نے اچیو کیا وہ ہے کوئی 4.2%۔ تو اوور آل موومنٹ ہے، پازیٹیو موومنٹ ہے، پروگریس ہے، لیکن مثلاً یہ ہے کہ جو پر کیپٹا انکم جیسے آپ دیکھیں، دیٹس این امپورٹنٹ انڈیکیٹر اکنامکس میں۔ تو اس میں ایسا تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2001 سے 2007 تک وہ تقریباً ان 5-6 سالوں میں جب مشرف صاحب تھے، تو پاکستان کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ $500 فی کس سے بڑھ کے $1000 ہو گئی تھی، دگنی ہو گئی تھی تقریباً 1000 سے کچھ زیادہ۔ لیکن اس کے بعد سے جو 2008 سے اب تک جو ہے وہ 1000 سے کوئی 1500 تک پہنچی ہے لیٹسٹ جو ہے۔ تو مشرف کے زمانے میں 100% اضافہ ہوا تھا کو 5-6 سالوں میں، گزشتہ 5-6 سالوں میں اضافہ ہوا ہے کو تقریباً 50%، تو تقریباً آدھا ہو گیا ہے جو ایکسلریشن جو پرسنٹیج وائز۔ ہاں اچھا، دوسری بات یہ ہے جو بجٹ جو پیش کیا انہوں نے، اس کے اوپر ذرا بات کر لیں۔ تو بجٹ میں اگر آپ دیکھیں موٹی موٹی باتیں، ایک تو یہ اچھا اکنامک سروے پاکستان میں انہوں نے یہ بھی جو مس کیا وہ ٹارگٹ، ایک بہت بڑا ٹارگٹ یہ تھا کہ کتنا ٹیکس کلیکٹ کریں گے۔ اچھا، گزشتہ سال یعنی 2013-14 میں جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تھا وہ تھا تقریباً کوئی 10% سے تھوڑا سا زیادہ تھا۔ اس بار وہ ڈراپ ہو کے صرف 7.5% رہ گیا۔ تو یعنی اس میں انہوں نے بہت کمزوری دکھائی ٹیکس کلیکٹ کرنے میں۔ اینڈ پارٹ آف دا پرابلم از کہ بہت سارے جو بڑے بڑے سیکٹرز ہیں ان کو انہوں نے ایگزمپٹ کیا ہوا ہے، ان سے کلیکٹ ہی نہیں کرتے، اور جہاں پہ کلیکٹ کرنا چاہیے وہاں بھی کوئی بہت زیادہ ایفرٹ نہیں ہوتی ہے ٹیکس کلیکشن۔ تو وہ ایک بڑا اسٹرکچرل ایشو ہے جو کہ اب بھی قائم ہے۔ اچھا، اس بار جو ٹیکس ہے، اس بار جو بجٹ پیش کیا ہے، اس میں آپ دیکھیں اگر سب سے بڑے جو آئٹمز ہیں، کہنے کو تو نمبر 1 جو ہے وہ ہے
جو ڈیولپمنٹ بجٹ جس کو کہتے ہیں پی ایس ڈی پی، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے، ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ بجٹ پروگرام، تو اس پہ سب سے زیادہ پیسے رکھیں ٹاپ. دوسرے نمبر پہ انہوں نے جو رکھا ہے وہ بیسکلی ڈیٹ سروسنگ ہے. یعنی ڈیٹ بڑھتا جا رہا، اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ تقریباً کوئی جو آپ کے بجٹ کا کوئی تقریباً 30% جو ہے، تقریباً 1/3 سے زیادہ جو ہے اس وقت، وہ صرف انٹرسٹ پے کرنے میں جا رہا ہے پیسہ. یہ دوسرا آئٹم ہے اس بجٹ میں. تیسرا ملٹری ہے، اس میں بھی 11% اضافہ کیا. ظاہر ہے اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ضرب عرب چل رہا ہے اور ملٹری آپریشن چل رہے ہیں ملک میں. اس میں سب سے ہیوی کاسٹ جو ہے فیول وغیرہ کی ہوتی ہے، ٹروپس کو آپ ڈپلوائے کریں تو وہ سب کاسٹ آ رہی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اسٹرکچرل پرابلمز اب بھی ہمارے بہت زیادہ ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اب بھی ہمارا خراب، اتنا اس سے مزید امپروو ہونا مشکل ہے، اس لیے کہ آئل کی پرائس جو ہے اگر ایون اسٹیبل بھی رہے بلکہ بڑھ رہی ہے تھوڑی سی، تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ خراب ہوگا. اسی طرح بجٹ ڈیفیسٹ بھی امپروو نہیں ہوگا جب تک کہ یہ ٹیکس کلیکشن میں افیکٹو نہ ہو. اور ٹیکس کلیکشن کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ریٹ بڑھا دیں گے، بھائی فلاں کے آپ 10 کے بجائے 12% دے دیں یا 13 کے بجائے 14% کر دیں کسی چیز پر. ان کو ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنے کی ضرورت ہے. جو سیکٹرز ہیں، اب ایک پرابلم یہ ہے مثلا کہ انہوں نے فارم انکم کو بالکل ٹیکس ایگزیمپٹ کیا ہوا ہے. اچھا، اکثر جو بڑے بڑے وہاں پر بزنس مین ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دونوں بزنسز میں انویسٹ کرتے ہیں. وہ انڈسٹری بھی ہوتی ہے ان کی اور فارمز بھی ہوتے ہیں ان کی. تو وہ کرتے یہ ہیں کہ جو کچھ ان کی انکم ہو انڈسٹری میں یا دوسرے ذرائع سے، اس کو وہ فارم انکم دکھا کے اور پوری کی پوری ٹیکس ایگزیمپٹ کرا لیتے ہیں. تو اس طرح کے سیریس ایشوز ہیں. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی انکم کمپلیٹلی ٹیکس ایگزیمپٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کے ریٹس ڈفرینٹ رکھیں. اگر وہ بھی لانگ ٹرم، اگر آپ چاہتے ہیں یہ مثلا پروموٹ کرنا ہے ایگریکلچر کو، ٹھیک ہے، باقی لوگوں سے اگر آپ 15% لے رہے ہیں ٹیکس، تو ان سے آپ 10% لیں، 8% لیں، کم لیں، لیکن ایگزیمپٹ کرنا ہے اس کو بالکل ٹھیک نہیں ہے. ہاں، وہ بھی ایک لانگ ٹرم اسٹرکچرل ایشو. یہ بہت بڑی سیریس ایشوز ہیں پاکستان. وہ ایشوز، لیکن اس میں مجھے ایکسپورٹس ڈراپ ہوئی ہیں، دیٹس another big one. تھوڑی سی ڈراپ ہوئی لیکن ڈراپ ہوئی ہیں. تو اس میں تھوڑا سا میرے ذہن میں پہلا سوال یہ آتا ہے، اور یہاں پہ مصباح صاحب آپ کے پاس بھی آتے ہیں، پھر ریاض صاحب سے بھی سنتے ہیں کہ اس میں ہاؤ مچ آف دس، کتنا اس میں عنصر اسٹرکچرل ایشوز جیسے ریاض صاحب نے کہا ان کا ہے، کہ کیا ہمارے جس کہتے ہیں دیرینہ مسائل ہیں. جیسے یہ ایگریکلچر والا مسئلہ نواز شریف کے ساتھ تو نہیں شروع ہوا ہے نا، یہ تو ہمارے یہاں ایک کلیکشن کا ایشو تو ہے. کلیکشن کا ایشو اگین وہی میں کہہ رہا تھا کہ ٹیکس میں فار ایگزامپل 3 چیزیں ہیں، جیسے آپ نے کہا 10% سے گر کے 7.5% رہ گیا، دیٹس اے پرابلم. پرسنٹیجز کیا چینج کیے ہیں، نیٹ کتنا بڑا ہے، کس سے لے رہے ہیں کس سے نہیں لے رہے ہیں، اور پھر ایفیشنسی کیا ہے. کرپشن اور ایفیشنسی بھی تو ایک ایشو ہے نا ہمارے یہاں، کتنی جو ہے اس کو ہی نہیں جمع کرتے. تو یہ سب چیزیں ان میں سے کتنا جو ہے وہ اسٹرکچرل اور لانگ ٹرم ہے، اور کتنا اس میں سے ان کی ایفیشنسی اور ان کی امپلیمنٹیشن اور ان کی ایڈمنسٹریشن کی پالیسی ورسز امپلیمنٹیشن. نہیں، پالیسی امپلیمنٹیشن اینڈ اسٹرکچر 3 چیزیں ہوگی نا، کہ مطلب ان کی پالیسیز سیٹ انہوں نے کیا کی، صحیح کی کہ نہیں کی، پھر ان کو امپلیمنٹ کتنی اچھی طرح سے کیا، اور پھر اس کے بیک گراؤنڈ میں ہمارے اسٹرکچرل ایشوز ہیں. تو اس میں نواز شریف گورنمنٹ اٹ سیلف کی کارکردگی کیسے رہی؟ بالکل، وہ اس کو میں بالکل ایک لفظ میں آپ کا جواب دوں گا کہ ان کی کارکردگی اچھی نہیں رہی. کہ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ جو ٹربلز تھیں، کس میٹرک پہ، مطلب آپ اس کو فرسٹ ورلڈ سے کمپیئر کر رہے ہیں یا میں مطلب پچھلی گورنمنٹ سے؟ نہیں کہ مطلب اوکے، میں کمپیریٹیولی بات نہیں کر رہا یہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس کچھ پازیٹیو چیزیں تھیں، جیسے ریاض صاحب نے فرمایا کہ آئل پرائسز گر گئی تھیں، اور اس کا انہوں نے ایک طرح سے کیا بھی کہ اس کا جو پارٹ تھا وہ پبلک میں پہنچانے کی کوشش کی، اور اسی کی وجہ سے کچھ چیزیں تھوڑی مہنگائی تھوڑی نیچے ہوئی اور وہ سب ہوا. اس میں مطلب ان کا ہے کریڈٹ، اور یہ اکانومسٹ کی رپورٹ بھی تھی ویری ریسنٹلی، تھوڑی پازیٹیو نوائزز اس میں انہوں نے دیا تھا، لیکن انہوں نے اسی وقت پریڈکٹ کیا تھا 4 سے زیادہ نہیں بڑھے گی ان کی جو گروتھ ہے، جی ڈی پی گروتھ جو ہے، اور جیسے ریاض صاحب نے کہا 4.23 4.24 کے اراؤنڈ ابھی پہنچی ہے وہ. تو اوور آل جو تھی، دیکھیے اس طرح سے جو کچھ جس طرح سے کی جا رہی ہیں چیزیں، کہ جیسے ٹیکس نیٹ کا ہے کہ اب آپ کے 4 ملین کے قریب لوگ رجسٹرڈ ہیں، اور اس میں سے 0.9 ملین جو ہیں ٹیکس پے کرتے ہیں خالی. اب آپ بتائیے، جبکہ انڈیا میں 3% پے کرتے ہیں اور چائنا میں 20% پے کرتے ہیں ٹیکس. تو اب آپ بتائیے کہ اتنا کم جب آپ ٹیکس لیں گے، اچھا اس کی جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن، ایگزیکٹلی انکم ٹیکس ایگزیکٹلی،
تو زیادہ تر جو کلیکشن ہے وہ انڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسنگ سے ہے، جو کہ ریگریسو ہوتا ہے. دیٹس ٹرو. اچھا ان سب چیزوں سے جو ہے چیزیں جو ہیں بہت تیزی سے موو نہیں ہوں گی، کیونکہ جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ اس طرح سے، دیکھیے اب یہ کہنا کہ وہ اس میں 2.5% کم کر دیا، 1% بڑھا دیا، ادھر کر دیا، اس سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. یہ سب یہ ہر سال، یہ تو ہم لوگ جب سے سمجھ میں آنا شروع ہوا، یہ مطلب میں جب سن رہا تھا اسحاق ڈار صاحب کی تقریر، مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جو میں کہوں ہاں یہ دیکھیے یہ چیز کچھ نئی ہے. وہ بیسکلی اکاؤنٹنٹ ہیں، وہ اپنا اکاؤنٹنگ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی کہ اور پاکستان کی یہ ایک بدقسمتی ہے کہ یا تو یہاں بینکر اکانومسٹ ہوتے ہیں یا مشرف صاحب کی اچھا ٹیکس کے اوپر جو ہمارے بہت بڑے ایک اکانومسٹ ہیں پاکستان کے، ہمارے جو فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں جناب برکی صاحب، شاہد جاوید برکی صاحب، انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہی تھی کچھ دن پہلے کہ پاکستان میں ٹیکس کلیکشن نہیں ہوتی، ٹیکس شیئرنگ ہوتی ہے. انہوں نے یہ بات کہی تھی. اچھا ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ ان کا جو ریونیو بورڈ ہے، ٹیکس ریونیو، جسے یہ کام کرنا چاہیے جا کر، کہ جس میں کوئی 36,000 لوگ 32,000 لوگ کام کرتے ہیں، کہ یہ لوگ جو ہیں جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں، آپ ٹیکس دیتے ہیں تو آپ دے دیتے ہیں، نہیں دیتے ہیں تو وہ چھوڑ کے آپ کو آ جاتے ہیں. بلکہ سنا یہ کہ زیادہ تر ڈسٹرکٹس جو ہیں، ٹیکس کی ڈسٹرکٹس بنائی ہوئی ہیں، اس میں جو ٹیکس آفیشلز ہیں کلیکشن پہ زیادہ خرچ ہوتا ہے بنسبت ایکچوئل ریونیو. تو اٹس ایکچولی لوزنگ پروپوزیشن کہ ان کو اگر فائر کر دیں ان لوگوں کو تو شاید کچھ پیسے بچ جائیں. اچھا آج میں نے یہ یہاں شو میں آنے سے پہلے ذرا سا کچھ یہ کیا کہ میں نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ جو گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں اور سپورٹرز نہیں بلکہ جو ایکسپرٹس ہیں، جیسے کہ عبد الرحمن صاحب کے، ہارون اختر صاحب کا اسٹیٹمنٹس اور جناب اسحاق ڈار صاحب کا اسٹیٹمنٹ، انہوں نے کئی باتیں کہیں کہ جیسے ہارون اختر صاحب نے فرمایا کہ ہم لوگ کا جو ڈیٹ ری پیمنٹس ہیں وہ 1.3 ٹریلین کی ہے. اچھا 800 بلین جو ہے ہم لوگ ملٹری کو دے دیتے ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ کچھ چیزیں اچھی بھی کی ہیں انہوں نے، کہ جیسے یہ تھا کہ جو بینکس تھے ان کو ایک طرح سے ڈسکریج کیا ہے اس چیز پہ کہ وہ چھوٹے بزنس کو پیسے لون نہیں دیتے تھے، کہ اگر وہ گورنمنٹ کو دیں گے تو ان کا جو ٹیکس ریٹ ہوگا وہ 8-10% کے قریب ہوگا. اگر وہ آپ کو یا مجھے چھوٹے بزنس مین کو دیں گے تو ان کو زیادہ دینا پڑے گا. تو کیا کرتے تھے کہ ان کو نہیں دیتے تھے. دوسرے وہ آسان بزنس ہے نا، آسان گورنمنٹ سے تو کلیکشن ہو جائے گا، کلیکشن ان کو فور شیور مل جائے گا. ایگزیکٹلی نو ایفرٹ انوالوڈ. پرائیویٹ اکانومی میں کوئی پیسہ نہیں جاتا، پرائیویٹ اکانومی میں کوئی نہیں جاتا پیسہ. تو یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو پبلک سیکٹر جب بورو کرے گا، پبلک سیکٹر اتنا زیادہ تو انہی کو دیں گے. وہ دیٹس کریکٹ. پبلک سیکٹر بورنگ کو کم کرنے کے لیے انسینٹیوائزیشن والی بات ہے. اور ایک چیز جو انہوں نے فرمائی اسحاق ڈار صاحب نے، اور بار بار جو ان کے جو لیڈرز تھے وہ ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے تھے کہ دھرنے سے، دیکھیے یہ دھرنے ورنے سے 20% تو فرق پڑا ہوگا. میں نہیں اس کو مانتا کہ دھرنے سے پوری آپ کی اکانومی بیٹھ جائے اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے. یعنی کہ میں تو کریٹک ہوں بہت دھرنوں کے اور وہ سب، لیکن پھر بھی اور وہ بھی صرف اسلام آباد کو بلاک کرنے سے کوئی آپ کی انڈسٹری that looks like an excuse more than it is more of an excuse کہ یار کہ ٹھیک ہے میں ایکسیپٹ ضرور کروں گا کہ یار اگر میں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، میں دیکھوں گا کہ وہاں یہ ہو رہا ہے تو شاید میں ذرا گھبرا جاؤں تھوڑا. بٹ تو لب لباب یہ ہے کہ آپ کے سوال کی طرف آنے کا کہ they have to do a lot, they have to do really کہ یہ جو کنسرویٹو جو مینٹیلٹی ہوتی ہے پالیٹکس میں، یہ ہوتی ہے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آف اکانومی. اور یہ ٹرکل ڈاؤن نیور ٹرکلز. اکانومی میں آپ کو بڑے سخت ایکشن لینے پڑتے ہیں. آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ پولیٹیکل اس کی ریزننگز بھی ہوتی ہیں کہ بھئی مطلب یار آج کل جیسے ہر چیز اس پہ بیٹھی ہوئی ہے کہ ذرا سا بھی آپ کوئی غلطی کریں فوراً دھرنے شروع ہو جاتے ہیں اور ایک میڈیا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی یار کہ آپ کو ایک دفعہ سخت فیصلے کرنے پڑیں گے کہ جیسے بینکنگ کو ہمارے جو ترین صاحب تھے، شوکت ترین صاحب، اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہ اس میں کتنے امپلائیز تھے. حبیب بینک کو انہوں نے ٹھیک کیا، 42,000 امپلائیز تھے وہاں پہ. مطلب کیا انہوں نے ٹھیک ہے، ہی از ایکسپرٹ ان بینکنگ، ہی از اے بینکر. تو وہ کام کرنے نہیں آتے تھے نا وہ زیادہ تر، تو نہیں وہ زیادہ پولیٹیکل پیٹرنیج پہ تھے. وہ
शौकत तरीन नहीं हबीब जो बैंक के हबीब employees बैंक I के agree, जिस yeah, तरह गवर्नमेंट yeah, सेक्टर yeah. पब्लिक I सेक्टर was में surprised you गवर्नमेंट said that कि नहीं गवर्नमेंट में हाँ. ज्यादातर जो एम्प्लॉइज हैं वो काम पे नहीं आते, I agree. एब्सेंटीज्म बड़ा कॉमन नहीं, है, that's true. वो नहीं, सिर्फ और उसको- तनख्वाह कलेक्ट और करते उसको उन्होंने हैं। ठीक अच्छा किया। पॉलिटिकली जो उनके जैसे पीपल्स पार्टी के लोग हैं, एमक्यूएम के लोग हैं, पीएमएलएन के, इनको ये जॉब दे देते हैं ऐसे ही जो बेसिकली काम That's कुछ true. नहीं होता, That's true. जस्ट वो टू पे कर देम लेते हैं exactly कि Political भाई आपके- patronage. exactly, No, political- that's the culture of government. That's right? the Governance culture, का एक yeah. कल्चर है, वो सेट हुआ हुआ है। इस गवर्नमेंट से पिछली गवर्नमेंट के खिलाफ तो और भी ज्यादा एक्यूजेशन तो फिर मतलब जो लोबे लोबाब है मेरी सारी बात का कि आंसर इज नो। उन्होंने कोई ऐसी बड़ा काम नहीं किया, उन्हें करना बहुत कुछ पड़ेगा और करना अगर बहुत नहीं कुछ पड़ेगा करेंगे और काफी तो हम हो लोग जाएगा। ऐसे ही चलते रहेंगे, अगले साल भी यही इज बैठे दिस होंगे। मेरा सवाल घूम के अब उस तरफ भी जाएगा और फिर हम और टॉपिक्स पे जाते हैं कि इज दिस बेटर देन एक्सपेक्टेड। मतलब आपने कहा ना कि आप एक एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिव मेट्रिक पे बात कर रहे हैं कि यार जो इनको करना चाहिए था इन्होंने नहीं किया है, वहां तक नहीं लेके आए जो हमें उम्मीद थी। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग इनकी एक्सपेक्टेशन से जो हम, क्यों शुरू में मुझे याद रियाज साहब भी कहते थे कि यार इनको तो कुछ समझ में नहीं आता, ये तो पेट्रोनेज ही करेंगे सिर्फ। हैव दे परफॉर्म्ड बेटर देन एक्सपेक्टेड, वर्स देन एक्सपेक्टेड? जैसे आप कहते हैं इकोनॉमिस्ट वगैरह ने इनकी कुछ चीज़ों की तारीफ थोड़ी बहुत की है, हाँ, नहीं तो actually, वेयर हाँ, इज द सिल्वर लाइनिंग? मतलब आर दे डूइंग एनीथिंग राइट? व्हाट आर दे डूइंग? अच्छा, हैव दे मेड अब एनी प्रोग्रेस? मैं इसके ऊपर आपको कोट करूंगा। मैं शौकत तरीन साहब को सुन रहा था आज जी। सुबह, और शौकत तरीन साहब ये फरमा रहे थे कि देखिए चीज़ें तो अब पता चल के 2 साल जो थे इनको थोड़ी सी ट्रबल थी, और अभी तक जो है, और ये बात मैं जो कह रहा हूँ शौकत तरीन साहब ने नहीं कही, ये मैं कह रहा हूँ कि अभी तक जो हैं ये लोग थोड़ा बहुत उसमें उसके मोड में हैं अभी, जिसे कहते हैं ना स्टेबलाइजेशन के मोड में। आप देखिए कि आईएमएफ से इनके कोई 12 रिव्यूज होने हैं, Right. 12 में से 5 तो हो गए हैं, 7 अभी और बाकी हैं। Right. अगर इन्होंने इस वक्त, और मैं यहाँ पर आई कैन गिव देम बेनिफिट ऑफ द डाउट टू देम, कि Right. अगर इन्होंने अभी बहुत एग्रेसिव पॉलिसी की तो उससे क्या हो सकता है कि आपका इन्फ्लेशन अफेक्ट हो सकता है, मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स ऊपर उसका है। ऊपर जा सकता है, और उससे जो है बहुत नुकसान हो सकता है आपकी ओवरऑल इकोनॉमी को। तो इस वजह से अब जो है, अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में हम इसे किस तरह से बढ़ता हुआ देखते हैं। अगर तो ग्रोथ होती है, अगर ये हाँ। ग्रोथ ना हुई तब तो जो हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं उसमें काफी सदाकत होगी कि भाई ये जो है ये जो ये सही प्लान्स से इनके सही नहीं है। सही लेकिन अब इन्होंने हायर किए हैं, एक तो जो हारून अख्तर साहब को हायर किया है, आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट कि ही इज अ केपेबल पर्सन, और अभी भी हायर किया, आई डोंट नो उन्हें क्यों अलग किया हुआ था इतने दिन से, और अब जो है अब देखते हैं कि किस तरह से हम लोग आगे मूव तो इसको रियाज साहब फिर वाइंड अप कीजिए। व्हाट अब हम अभी से आगे बढ़ते हुए किन चीजों पे नजर रखें? व्हाट डू वी वॉच दिस टाइम अराउंड? असल में बहुत से इश्यूज इसमें हैं। राइट एक तो हमने बात की पब्लिक फाइनेंसेस की राइट, कि वो बैलेंस में नहीं है, बैलेंस पे तो बहुत टैक्स दिनों से नहीं कलेक्शन है। बहुत Right. कम है और स्पेंडिंग बढ़ा रहे प्रैक्टिकली हैं व्हाट ये। कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम गोइंग फॉरवर्ड? कहां तो तक जाएं, क्या एक जरूरत, वक्त की ज़रूरत ये है कि टैक्स कलेक्शन को इफेक्टिव बनाएं। इफेक्टिव नेट ऑलरेडी हाँ। जिनसे टैक्स लेना है उनसे कलेक्ट करें बाकायदा। सही करें। उसके अलावा टैक्स नेट को ब्रॉडन करें और सेक्टर्स को भी लाएं नेट के अंदर, राइट ताकि उसमें इजाफा हो, ताकि एक ही चंद सेक्टर जो ना वो ओवरबर्डन ना हो जाएं। Right. अब आप पूरा का पूरा टैक्स इंडस्ट्री पे लगा देंगे और एग्रीकल्चर पे नहीं Agriculture लगाएंगे पे थोड़ा- तो इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं आएगा, वो मसाइल होंगे आपको। फिर उसके बाद दूसरी बड़ी इशू जो है, किसी तरह इनको सेविंग्स रेट को इनकरेज करना होगा। पाकिस्तान का सेविंग्स रेट बहुत ही कम है इस वक्त, 13-14% के करीब ही सेविंग्स रेट, और जब सेविंग नहीं होती है किसी इकानमी में तो फिर इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता Investment नहीं होती है, है। और जब तक Capital इन्वेस्टमेंट नहीं होता है तो तब तक जीडीपी ग्रोथ नहीं होती है। Growth नहीं होती। तो बड़ी फंडामेंटल इश्यूज है। फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और इनको जनरली सिक्योरिटी मेंटेन करनी होगी, ताकि जो गैप है बिटवीन द नीड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड द सेविंग्स रेट, वो गैप बाहर से फुल हो, बाहर से लोग आए उसमें पैसा डालने क्या के कहते हैं लिए, उसको, ताकि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो DFIs and है things उसको like आप सस्टेन कर सकें। और बोरोइंग को कम करें। बोरोइंग बहुत ज्यादा करेंगे तो उसके नतीजे में फिर ये बजट फिर आउट ऑफ बैलेंस होगा, इसलिए कि सर्विस जो डेट सर्विसिंग की कॉस्ट है बढ़ती चली जाएगी इनकी। सो आर वी सीइंग एनी चेंज? आप भी मिस्टर साहब इसको एड्रेस करेंगे, डीएफआईज वगैरह की क्या जो आप कह रहे हैं ना गैप फिल करने के लिए? FDI actually has come down from 2000 last year to this year. The FDI was actually down. is actually a little down. So वो तो that's a अच्छा, negative trend. उसका जो है गवर्नमेंट ये देती है एफडीआई का कि जो उसका जो अमाउंट है
مطلب اٹس نمبر از انکریز بٹ جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے وہ ڈاؤن ہوا ہے کہ مطلب جو نمبر آف ٹرانزیکشنز انکریز کر رہی ہیں لیکن ہاں کہ جیسے پچھلی سال میں اگر اسے 100 روپے دے رہا تھا اور میں نے اس دفعہ میں بھی شاید 70 روپے دیے لیکن دے میں ابھی بھی رہا ہوں لیکن دے ابھی بھی رہے ہیں اور مطلب لیکن ہاں تو اب یہ جو ہے یہ پتہ ایک پوائنٹ میں ایڈ کروں گا ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک اور جو چیز ہے کہ جو ہماری جو اکانومی ہے, میں آپ کو چھوٹا سا قصہ سنا بھی. میں اسلام آباد میں جب تھا تو سینچورس مارکیٹ جو ہے وہاں پہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, وہ وہاں پہ گئے, میری وائف نے کچھ جوتے خریدے اور وہ کہنے لگے کہ نہیں صاحب ہم کریڈٹ کارڈ تو لکھا ہے کہ آپ کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں, نہیں کریڈٹ کارڈ تو ہم نہیں لیتے. میں نے کہا کہ بھائی ہاں جو لکھا ہوا ہے تو خیر. انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ہماری مشین خراب ہو گئی, مطلب دے وانٹیڈ اس ٹو پے دیم کیش. یہ جو کیش اکانومی ہے ٹیکس بچانے کے لیے, ہاں ٹیکس بچانے کے لیے کیش اکانومی نے اسے ڈسکریج کرنا ہے. اور نجم سیٹھی صاحب سے کا ایک میں کامنٹ سن رہا تھا, انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کہی. انہوں نے کہا جو 5,000 روپے کے اور 1,000 روپے کے نوٹ انہیں ختم کر دیں کہ اس سے یہ ہوگا کہ جو لوگ تھاؤزینڈز آف ہنڈریڈز آف تھاؤزینڈز آف روپیز لے کے جاتے ہیں, تو ابھی تو 5,000 10,000 کے جو نوٹ ہیں, اب مجھے پتہ نہیں 10,000 کا ہے, یعنی 5,000 کی بات کی نجم صاحب نے کہ ابھی تو ان کو زیادہ نہیں کہ اگر 100 ہی کے نوٹ ہوں گے تو کیا ہوگا, آپ ڈریں گے کہ یار ہم اتنا بڑا بیگ لے کے جائیں گے. تو اس کو ڈسکریج کریں کہ مطلب یہ چیزیں جو ہیں نا یہ بڑی اسمارٹ ویز ہیں اس لیول آف پلاننگ. ایگزیکٹلی کہ اس کو آپ کو بہت اچھی طرح پلان کرنا پڑے گا, اور میرا خیال سے اکانومسٹ پلان کر سکتے ہیں اسے. ہاں نہیں وہ تو پھر ان کا پلان کرنے میں اور امپلیمنٹ کریں پولیٹیکل ول نہیں ان کی بینچ تو, لیکن کم از کم پچھلی گورنمنٹ سے تو بہتر کچھ تو ان کے لوگ بینچ پہ کچھ تو لوگ دکھتے ہیں. اختر صاحب کی بات کی, نہیں ہے اس میں کچھ تو ہیں لوگ, لیکن وہی پولیٹیکل ایکسیجنسز جو ہوتی ہیں. I think they know what needs to be done. The point is کہ اگر کریں گے اس کو تو اس میں پولیٹیکل کیلکولیشنز کرتے ہیں کہ اس میں فائدہ ہے, ہمارا نقصان ہے, اور موسٹلی بڑی شارٹ ٹرم کیلکولیشن ہوتی ہے ان کی. چلے اب کم از کم یہ تو ہے کہ ایٹ لیسٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پولیٹیکل ایکسیجنسز ٹو ریجیمز ان اے رو, اچھی بات ہے. آگے بڑھتے ہیں, بلکہ میرے خیال سے بجٹ کی خاصی بات ہو گئی. جو ہمارے خیبر پختونخوا میں لوکل باڈی الیکشنز ہوئے ہیں, سب سے پہلے تو کریڈٹ دینے کی بات ہے کہ بھئی ایک پروونس میں تو کم از کم ڈھنگ سے لوکل باڈی الیکشنز ہوئے. دیٹ از اے کریڈٹ ٹو دا پی ٹی آئی ٹو سم ایکسٹینٹ. انہوں نے دیر آئے درست آئے, لیکن آئے. باقی تو جگہ ابھی کرتے ہی نہیں ہیں, اور ابھی بھی نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ وہ پوائنٹ آؤٹ کرنے والی بات ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں ہم نے کرائے, لوگ کہتے ہیں سپریم کورٹ نے کہا تو تم نے کرائے. لیکن کہنے کی بات یہ بھی سپریم کورٹ نے چاروں پانچوں پروونسز سے کہا ہے کرانے کو, لیکن انہوں نے کرا. بلوچستان میں ہو گئے خیر, لیکن اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کا اگلا سٹیپ یہ ہوا کہ اب جس کو انگریزی میں مثال ہے نا کہ the shoe is on the other foot, کہ اب وہ ایڈمنسٹریشن میں ہیں اور باقی پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اس میں دھاندلی ہوئی ہے, اس میں گند ہوئی ہے, اور اس میں الائنسز کے بھی ایشوز ہیں. پھر بیچ میں بدمزگی بھی ہو گئی, ایک قتل بھی ہو گیا, 12 لوگ مر گئے, اور اس میں اگلا لیئر بھی آ گیا کہ وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو پولیس نے کیا جو کیا, ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہیں. جبکہ ہیڈ لائن میڈیا میں یہ بھی آ رہی ہے کہ جو اگریوڈ پارٹی ہے, مطلب جو بندہ قتل ہوا ہے, اس کے والد صاحب نے کہا کہ ہم پہ پریشر ڈال کے ایف آئی آر کٹوائی گئی ہے, اور ایف آئی آر ایسے آدمی کے لیے کٹوائی گئی ہے جس کی کم از کم فرام ویئر آئی سٹ بڑی رسپیکٹ ہے پولیٹیکل سرکلز میں. مطلب یہ کوئی عام غنڈہ بدماش پولیٹیشن نہیں ہے. ہاں مطلب قربانیاں ہیں, مطلب وہ کسی نے وہ گرافک بھی ڈالا تھا کہ باقی سب پولیٹیشینز کے بچے عمران خان سمیت باہر پڑھتے ہیں, ان کے تو بیٹے نے خود آن دا گراؤنڈ اپنی قربانی دی ہے. تو ویئر ڈو یو سی دس گوئنگ, واٹ آر دا لیٹسٹ فیکٹس؟ اور یہ اب مطلب یہ اچھی چیز ہے, مطلب ایک تو کھینچا تانی سے تھوڑی سی ڈیموکریسی امپروو بھی ہوتی ہے. جیسے پی ٹی آئی کی اثر کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہمارے الیکشن لاز میں چینج ہوئی ہیں, which is an improvement. اب پی ٹی آئی اس کے اوپر اور ڈیمانڈ کر رہی. تو میرے خیال سے مصباح صاحب آپ سے اس دفعہ شروع کرتے ہیں کہ اس کا کیا واٹ از دی لیٹسٹ, اور یہ کدھر جاتا دکھ رہا ہے؟ لیٹسٹ تو ابھی یہی ہے کہ سارا جو میڈیا ہے وہ تو لگا ہوا ہے بجٹ میں اس وقت, مگر یہی ہے کہ جو خان صاحب جو ہیں اب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ الیکشنز آپ دوبارہ کروا لیں, اور وہ چیلنج کر رہے ہیں. اور اب دیکھیے یار یہ چیزیں جو ہیں نا یہ بڑی ڈس اپوائنٹنگ ہیں کہ اب آپ پارٹی کے لیڈر ہیں, ہر روز آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ہر روز آپ ایک نئی ڈیمانڈ دیتے ہیں, دے رہے تھے اتنے دن سے, ادھر آپ نے اپنے آپ کو یو آر فولنگ یور سیلف اراؤنڈ ان سائڈ دا جوڈیشل کمیشن.
نجم سیٹھی نے پنچر لگوایا. اب کہہ رہے ہیں میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کہی ٹیپ کی, میں نے تو کہا کہ وہ بتائیں گے, نعیم الحق بتائیں گے. نعیم الحق صاحب نے کہہ دیا, پویا صاحب نے کہا, پویا صاحب نے 2 گھنٹے کے بعد ڈیٹیلڈ اس کا ڈینائل دے دیا, میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی, نہ ہی مجھ. تو مطلب یار اب یہ چیز, اب وہ فرما رہے ہیں کہ اچھا اگر آپ سمجھتے ہیں بے ایمانی میں, یا دوبارہ کرا لیں. اب یار یہ کیا بات ہے کہ دوبارہ کرا لیں, کیسے کرا لیں؟ فرسٹ آف آل اٹ از ناٹ عمران خان ہو از گوئنگ ٹو ڈیسائیڈ کہ الیکشن دوبارہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر وہ کالعدم ہو گیا کسی بھی اتھارٹی کے تھرو, تو عمران خان صاحب سے کوئی پوچھنے نہیں جائے گا کہ سر آپ نے کہا تھا تو اس لیے ہم کرا رہے ہیں. وہ ہوگا, چاہے آپ انفلوئنس تو ان کا ہے نا, نہیں ہوگا بھائی, پولیٹیکل انفلوئنس, وہ الیکشن تو نہیں روک سکتے نا کہ بھائی وہ یہ تھوڑی کروا سکتے ہیں. لیکن انہوں نے کم از کم یہ اکنالج تو کیا کہ ایک ایشو ہے. نہیں تو ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے, ہم اس کے لیے تیار ہیں. نہیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں ایشو ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے لوگوں نے بے ایمانی کی ہے تو آپ ان کو پہلے سزا دیں. آپ ان کو اصل میں یہ اس کا جو انٹرپریٹیشن ہے نا, آپ بہت ہی براڈلی اس کو انٹرپریٹ. میں آپ کو بتاتا ہوں اصل مسئلہ یہ ہے, یہ سیاسی کشمکش تو چلتی رہے گی, اور یہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے رہیں گے, اس نے کیا, اس نے کیا, اس نے کیا, اور جو حقیقی مسئلہ ہے اس کی طرف کوئی بات ہی نہیں کرے گا. اور اصل مسئلہ میرے خیال میں یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس میں انڈر دا کرنٹ سسٹم وہ صلاحیت ہی نہیں ہے, جو کیپیسٹی جو چاہیے ہے اس کو انڈیپینڈنٹ فری اینڈ فیئر الیکشن ہولڈ کرنے کے لیے, اس کو جو پاورز چاہیے وہ اس کے پاس نہیں ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن تو پیور واٹر کی طرح ایک آئیڈیل ہے, آپ آئیڈیل تو ہے, امریکہ میں بھی کمپلیٹلی فری اور فیئر. الیکشن کمیشن جو ہے, آپ کو پتا ہے کہ اتنی اتھارٹی ہوتی ہے اس کی کہ وہ پورا کا پورا ایڈمنسٹریشن بیسکلی اس کو رپورٹ کرتا ہے الیکشن کے دوران, رپورٹ کرتا ہے, اور تمام, چاہے وہ پولیس ہو, چاہے وہ فوج ہو, ججز ہوں, جو بھی ان کو ضرورت ہے وہ ان کو پرووائڈ کرتا ہے. اگر وہ اپنی اتھارٹی کو فلی یوٹیلائز کریں اور ان کو کرنے دیا جائے, اور وہ جناب اسٹرانگ ایکشن لیں. اب مثلا جا کے جیسے کسی نے کہہ دیا کہ بھائی یہ اس حلقے میں ایسا کرو کہ ذرا 2 گھنٹے اور ووٹ ڈالنے دو, اور وہ جو ریٹرننگ آفیسر ہے وہاں پر اور جو پریزائڈنگ آفیسر انہوں نے ایگری کر لیا کہ چلو ٹھیک ہے. How can you agree to something like that? No, لیکن وہ تو مطلب اگر کہیں کوئی ایشوز ہوئے ہیں, لیکن یہ تو نہیں کر سکتا. اب کہاں کیا تھا یہ جناب ان کے جو پرویز خٹک صاحب ہیں, ان کے بھائی کے حلقے میں کیا گیا کیونکہ ان کو ضرورت تھی. اگر وہ پریسائڈنگ آفیسر کا بھائی یہ رولز یہ ہمیں الاؤ نہیں کرتے ہیں, نہیں لیکن دیکھیں, اور ہم یہ نہیں کریں گے. رولز تو کرتے ہیں, لیکن جیسے آپ نے کہا الیکٹرل انفراسٹرکچر کی اپنی کچھ پریویلیجز اینڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ پاور ہوتی ہے, یہ نہیں ہوتی. ان کو اس کے لیے آتھرائزیشن, پھر بعد میں الیکشن کمیشن نے ان کو اوور ٹرن کیا, انہوں نے کہا نہیں تم یہ نہیں کر سکتے ہو, یو کین ناٹ الاؤ ایکسٹرا ٹائم فار ون پرٹیکولر پولنگ اسٹیشن. نہیں, کینڈیڈیٹ کی بات نہیں ہو رہی, پولنگ اسٹیشن کی بات, پولنگ اسٹیشن یا پرٹیکولر جو کنسٹیٹوئنسی, اس میں یہ نہیں کہہ سکتے یہاں پر اجازت دوسری جگہ نہیں ہے. تو اس طرح کے مسئلے ہیں نا. اصل میں ان کی جس طرح کی ٹریننگ کی ضرورت ہے, جو پاور, جو اتھارٹی چاہیے ہے, جس طرح کی ان کو ویلیڈیشن کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ یہ واقعی صحیح ووٹر ہے, نہیں, وہ سب چیزیں نہیں ہیں. بٹ دی پوائنٹ ہیئر از, جو مصباح صاحب میرے خیال سے اور ان سے پوچھتے بھی ہیں کہ جیسے پچھلی دفعہ کہا گیا تھا کہ بھائی الیکشنز ہوئے ہیں, اینڈ اف یو لک ایٹ اٹ آبجیکٹیولی, جو پچھلے الیکشن ہوئے ہیں اس سے پہلے کے الیکشن سے بہتر سیٹ اپ میں ہوئے, رائٹ. ایکسپیکٹیشن جو ہے, آپ کی ایکسپیکٹیشن یہاں ہے, your expectations are this high. نہیں, اگر اور آپ کی جو کیپیسٹی ہے وہ ویری لو. اب آپ میٹافور کی بات کریں, اتنا گیپ ہے ایکسپیکٹیشن میں اور کیپیسٹی میں, تب تو آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگا ظاہر ہے ہمیشہ. یہ تو میں دیکھیں, یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ جب آپ نے کہا, مصباح صاحب نے کہا کہ بھائی نہیں الیکشنز پرفیکٹ نہیں تھے, اچھے نہیں ہیں, پچھلے الیکشنز کے بارے میں بھی آپ یہ کہتے کہ بھائی یہ تو غلط ہے, اس میں یہ بدماشی ہوئی, تو آپ پھر یہی کرتے رہیں گے مستقل. آپ جب بھی الیکشن ہوگا جو اس میں جس کو ذرا کم ووٹ ملیں گے وہ کہے گا یہ تو صحیح نہیں, وہ کہے گا, لیکن and they will have some justification for it because of the incapacity of the election. But then we need a process. جیسے عمران خان صاحب خود نے کہا کہ 2013 کے الیکشنز کو اس طرح سے انویسٹیگیٹ کرو, اس طرح کی کمیشن بناؤ, اور پھر اگر یہ غلط ہوئے ہیں تو پورا ایڈمنسٹریشن ہٹا کے پھر سے الیکشن کراؤ. وہی what is sauce for the goose, why is that not sauce for the goose? وہ محض سیاست ہے وہ سب.
یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو پھر یا تو پھر ہم آپ کو کیونکہ اس نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا لہٰذا ہم بھی یہ ڈیمانڈ نہیں یہ سیاست ہے میں نا سیاستدان ہوں نا میں آپ کے خیال میں کیا نواز شریف نے ریزائن کیا کیا ان کی گورنمنٹ نہیں کیا نا لیکن اور اس کو بعد میں اس نے ایکسپٹ کیا عمران خان نے اور ان کی پارٹی نے. نہیں لیکن آج تو عمران خان نے تو ایکسپٹ تو کیا لیکن بیچ میں جو کہتے ہیں میں تو نہیں مانتا ان سے ریزائن کریں اور ان سے یہ کرو میں تو چھوڑوں گا. دیکھیں نا آدمی جب اب آپ نیگوشیشن کرتے ہیں نا when you demand something you take a maximalist position and then you try and convert. نہیں تو پھر یا تو پھر یہ مان لے نا وہی وہ بھی یہی ہو رہا ہے. یہ جو مسئلہ ہے آپ ان سے آرگیو کرتے ہیں نا بھائی تو ریاض صاحب نواز شریف کے کیس میں تو انہوں نے کہا تھا الیکشن بالکل ٹھیک کرائیں گے نہیں دوبارہ. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو فوراً تیار ہیں. ٹھیک ہے ریاض صاحب ہمیں ٹائم کا بھی ہو رہا ہے تو کم از کم اب ہم یہ عکس کر لیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کمپلینٹس ہیں یہ پولیٹیکل ہی ہیں تاکہ اگلی دفعہ جو بھی کمپلینٹ کرے وہ نواز شریف ہو یا عمران خان ہو یا جو بھی ہو we should treat them all the same way. In the sense کہ they're saying if somebody else wins then that's a problem. If we win then it's okay. No. So that is the problem. So what you are saying now is you know your objections are based not on the process but on the outcome. Sir again your جب آپ کہہ رہے ہیں نا اسی لیے مجھے ذرا میٹافوریکل ایشوز کے ساتھ ایشو ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ your objections میں نہیں objection لگا رہا ہوں objection یا تو نواز شریف اور objections ہیں پی 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 اور اے این پی لگا رہے ہیں بنیاد پہ ہیں وہ پروسیس کی ڈیفیشنسیز کی بنیاد پہ نہیں ہیں. سو یہ میں یہی ڈیٹرمن کرنا چاہ رہا ہوں اصل جو دشمن ہے اصل جو پرابلم ہے وہ پروسیس کی ڈیفیشنسی ہے کوئی انڈیویجول یا پارٹی نہیں. تو سر تو یہ پوائنٹ ہوگی نا کہ ناؤ آئی وانٹ ٹو ہیو دس آن دا ریکارڈ فرام یو اینڈ ایز آور کنکلوژن آل آف اس کہ اب آئندہ سے کوئی چیز ہوگی تو ہم ہر چیز کو ایک ہی پریزم سے ایک ہی میں ایک ہی اس پہ جائیں. چلیں تو لیٹس گو فارورڈ فرام دیٹ اینڈ سی کہ کیا فیکٹس ہو رہے ہیں. آخری ایک ایشو کلائمیٹ کا کلائمیٹ چینج کا ہندوستان میں جو ایشوز ہو رہے ہیں نواب شاہ کی بھی جو ریڈنگز ہم نے دیکھی ہیں ہیڈ لائنز میں وہ بڑی یونیک اور بڑی نواب شاہ ہمیں بچپن سے پتا ہے ہم لوگ سب گئے ہیں آپ میرے خیال سے انٹیریئر میں آپ بھی رہے ہیں میں خود کر نہیں رہا ہوں لیکن ہماری فیملی ہسٹری میں وہ ہے کہ نواب شاہ میں ایک جو کہتے ہیں نا پانی مارو دیوار پہ تو وہ چھن سے بولتا ہے والا ایک ماحول جے کے باباد نواب شاہ دیٹ ایریا آلویز ہیڈ دیٹ. لیکن اب یہ جیسے آج صبح میں کسی سے لکھنؤ میں بات کر رہا تھا کہ وہاں بھی 110 تک ٹیمپریچر جا رہا ہے اور ہیٹ ویو سے انڈیا میں اسپیشلی دہلی میں اور ورکنگ کلاس لوگوں کو سب سے زیادہ ایشو ہے. دس دین بیکمز اے ویری کلاس بیسڈ اینڈ سوسائٹیل اینڈ اسٹرکچرل ایشو. اس پہ آپ کو کیا ہوتا دکھ رہا ہے کوئی امپروومنٹس ہو رہی ہیں انڈین گورنمنٹ کا اس دفعہ کیونکہ خاص طور پہ اس نئی گورنمنٹ کو ہم اس طرح سے جانچ رہے ہیں کہ are they being able to do anything differently, are they better, are they worse, what's going on. so far تو جو رپورٹس ہیں وہ تو یہی ہے وہ بڑی ٹریڈیشنل باتیں کر رہے ہیں کہ کوئی سب لوگ ٹوپیاں پہن کے باہر نکلیں اور یہ نہ کریں وہ نہ کریں. لیکن دہلی میں آپ دیکھ لیجئے کہ سڑک پہ لوگ بیچارے پڑے ہوئے ہیں ہاسپٹلز کے لیے اور بچے پڑے ہوئے ہیں اور مطلب کوئی ایسی کوئی اب دیکھیے وہاں پر کتنے 2300 لوگ کے قریب بیچارے اس میں مارے گئے ہیں اس ہیٹ ویو کی وجہ سے. not a small number کہ مطلب اب یہ جو چیز ہے کہ اب یہ کہنا کہ بھئی انڈین گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اس کے لیے مطلب میں نے تو بڑی کوشش کی پتہ کرنے کی کہ کیا ہو رہا ہے کہ مطلب میں نے تو کئی جگہ کوئی ایسی رپورٹ میری نظر سے نہیں گزری شاید ریاض صاحب کی نظر سے کچھ گزرا ہو کہ جس میں ایسی کوئی بات ہو جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ہاں بھائی یہ لوگ جو ہیں they are doing better, they are doing this. دیکھیں مودی صاحب کے ساتھ مسئلے ہو رہے ہیں. مودی صاحب جو اتنا وہ کر کے آئے تھے وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں. اب وہ ان کا جو ہے اب آج تصویر آئی ہے پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھی ہو انہیں کوئی گفٹ دے رہا ہے کہ وہ اے کے نیازی سائن کر رہے ہیں جگجیت سنگھ اروڑا کے سامنے سرنڈر ڈاکیومنٹ اور اس کی بڑی اینیورسری کی اور وہ بڑا اس کو دکھایا جا رہا ہے ٹی وی پہ ٹویٹ کیے جا رہے ہیں اس پہ. تو اب آپ بتائیے وہ ان سب چیزوں سے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے پاسچرنگ. سو میں نے تو کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ گورنمنٹ نے کوئی بہت بڑی کوئی اس کے لیے ایفرٹ کی ہو یا کچھ ہو. ایون CNN وغیرہ یہ لوگ تو کافی ان لوگوں کے انڈیا کے سپورٹرز ہیں سمجھے جاتے ہیں یعنی لوگ آن دا گراؤنڈ بھی ہیں. دیٹس ٹرو. اور انہوں نے بھی کوئی خاص اس کو سپورٹیو وہ نہیں دیا جو ڈاکیومنٹریز وغیرہ دکھائیں وہاں کی. اور یہی ہے کہ اب کوسچن ہے کہ دیکھتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں پرفارمنس. اس پہ ریاض صاحب ایک جو میں نے ابھی ریسنٹلی آج کل میں ہیڈ لائن آئی ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ انہوں نے ایک بارڈر پیکٹ سائن کیا ہے. Let's stay on the climate. نہیں but that to me it also happens کہ climate میں بھی more important issue ہے جیسے عادل نجم صاحب کہتے ہیں نا کہ
فرسٹ ورلڈ میں کلائمیٹ جو ہے وہ کوالٹی آف لائف ایشو ہے, لیکن تھرڈ ورلڈ میں کلائمیٹ از اے ایشو آف سروائیول. That's correct. اور اس میں پھر اٹ آج بیکمز سے امپورٹنٹ کہ جو پچھلے سال ہاں. ایک اسٹینڈرڈ اینڈ پور کی ایک رپورٹ آئی تھی کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹس کے بارے میں, جی تو اس رپورٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ انڈیا اینڈ بنگلہ دیش آر امنگ دا موسٹ vulnerable. ایبسلیوٹلی بنگلہ دیش کا تو وہ سی رائز ہاں امنگ دا موسٹ vulnerable to climate change. رائٹ. تو اس میں پورا میپ تھا ان کا, تو بالکل ڈیپ ریڈ جو تھا وہ انڈیا بنگلہ دیش تھے اور کچھ اور ملک تھے چند. پاکستان از لیس, Orange. پاکستان میں واٹر اسٹریس کا ایشو ہے, چائنا بھی اورنج ہے, تو اس ٹائپ کی. تو اب ہوا یہ اس بار, اور یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ مثلاً جو ہیٹ ویو میں ڈیتھس ہوئی ہیں پاکستان میں بھی اسی قدر ٹیمپریچر تھا. رائٹ. تمام رپورٹس انڈیا سے بلکہ وہ بلیم کر رہے تھے کہ پاکستان سے ہوا آ رہی گرم, یہ پرابلم ہے اصل میں. آپ نے نیوز میڈیا کی رپورٹ دیکھی نہیں, ان کا جو میٹ ڈپارٹمنٹ وہ بھی پاکستان سے آ رہی ہے. پنکھے لگائے. کہنے کی بات ایک ہے اور وہ تو لیکن ڈیتھس پاکستان میں نہیں ہوئی. دیٹس دا کوسچن. ہاں, اور اس کی وجہ یہ ہے, ایک میں نے جو رپورٹ پڑھی اس سلسلے میں, کہ انڈیا میں پاپولیشن ڈینسٹی بہت زیادہ ہے. ڈینسٹی ہے, یہ میں کہتا ہوں دلی میں جس طرح سے آپ پاپولیشن ڈینسٹی اس کے مقابلے میں تقریباً آدھی ہے. تو اس ڈینسٹی کا زیادہ اثر پڑتا ہے جب کلائمیٹ چینج ہو, بہت ڈینسلی پیکڈ ہو, تو دیٹ ایکچولی ہرٹس ا لاٹ مور پیپل. تو اس میں پھر وائنڈ اپ کرنے کے لیے تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ کرنا واٹ وڈ بی مسئلہ یہ ہے, ایکسپیکٹ ابھی تک مودی صاحب جو ہیں وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں کہ جو کلائمیٹ چینج کے جو گولز ہیں اس کو جو پش کر رہا ہے, ان کو ایکسپٹ یو ایس اینڈ چائنا نے تو اگریمنٹ سائن کر لیا. رائٹ. ملینیم گول پچھلی بار اوباما گیا تھا, when President Obama went there, he tried to get Modi to agree to something. He said no. اور چائنا کو ایگریمنٹ کرا کے آئے, China ko agreement, انڈیا میں India on and board Modi India refused to refused. sign any deal. So they're actually, they don't think it's important. In fact, اس میں they're ان کا pushing. آرگیومنٹ ریاست اوریجنل آرگیومنٹ اب تو مطلب اٹس کیریز لیس ویٹ, لیکن ایک اوریجنل آرگیومنٹ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا, انڈیا جیسی, پہلے چائنا بھی یہ تھا کہ بھائی جب تمہاری ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی تو تم نے تو انوائرمنٹ کا بیڑا غرق کر دیا, لیکن دیکھنا یہ ہمیں یو آر ٹرائنگ ٹو ہولڈ اس بیک. ہاں vulnerable ہے. رائٹ. اگر if you are going to be hit most badly by it, Then you have to do something. You have a stake in it. Yeah. تو یہ کہنا کہ بھائی یہ گورو نے کر دیا ایسا مسئلہ, let's wind up, let's survive. Yeah, let's no, try to wind up on a future looking way. What do you see them as needing to do? کرنا کیا چاہیے ان کو, what should Indian government be doing, اور پھر ان کی ایکسپیرینس سے پاکستان اور کیا سیکھ سکتا ہے. پاکستان میں تو سب سے مسائل جو بگیسٹ جو چینج لانی چاہیے انہیں, وہ کس طرح انرجی کنزیوم کر رہے ہیں, انرجی کنزمپشن. چلے کہ کون سی انرجی. اب انڈیا میں بہت, انڈیا ہیویلی کول ڈیپینڈنٹ ہے. Coal dependent, تمام چیزیں, رائٹ. most of their electricity is generated by is coal, coal or they're building more and more coal plants. So Right. that needs to come down. And they need to start replacing. Just China نے کیا, China is on a heavy program right سولر now پہ, to cut back on coal and put more on solar and wind. سولر پہ انہوں So نے that's one of the things they have to do. اس کے علاوہ شہروں میں ان کو they need new regulations. they need کہ regulation. جو مائکرو کلائمیٹس کا بھی تو اثر ہوتا ہے, Right. کہ کچھ شہروں میں زیادہ ایکسٹریم پرابلم ہے. دلی کا اب تو اتنا India, سیریس ہو گیا تھا دہلی کہ جو ہے, دہلی is the most polluted city in the world. Yeah. Based Delhi on issues every of it's the dirtiest, most polluted city. اور یہ ان کا کیپٹل ہے, تو they need to start at home and start doing something there in the city ان کے تو itself. سپریم کورٹ نے بیچ میں ایک آدھ چیزیں بند کرائی. ایسے نئے ریگولیشنز بنائیں ایگزاسٹ کے, ایمیشنز کے, تاکہ اس کو کنٹرول کر سکیں, اور جو انڈسٹریز وغیرہ ایسی جو پولیوٹنگ انڈسٹریز ہیں ان کو کنٹرول کریں. تو دے نیڈ ٹو بی آن اے مچ لانگر ٹرم پروگرام رائٹ نا. یہ معاملہ ایک دم سالو نہیں ہوگا, ایک دم سے تو نہیں ہوگا, لیکن اس میں پھر وہی بات جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش انڈیا کے تھوڑے ہی پیچھے ہیں, تو ہمیں باقی ریجن میں بھی ہمیں کیا دیکھنا چاہیے. Actually, Pakistan has a problem, but Pakistan's energy problem is not, in terms of pollution, is not as bad. Yeah, but not Because yet most as of bad. our energy is Sabhi generated using gas, Yeah. which is much cleaner. دیکھیں اس میں میرا ایشو تو یہ ہوتا ہے کہ ہم سب اس سمت میں جا رہے ہیں, تو واٹ کین وی ڈو ٹو I پریونٹ اٹ think فرام they گیٹنگ have to دیٹ. do what the, Yeah. they have to again basically do renewable energy more. They need to have more stronger regulations in terms of emissions. Those are the things that they need to do. چلو مرزا صاحب لاسٹ ورڈ آپ اس پہ ذرا. دیکھیں پاکستان میں بھی ابھی بھی یہ جو چائنا کا جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اس میں جو انرجی کی جو وہ ہے, اس میں زیادہ تر کول پلانٹس کے اوپر ہے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ چائنا کا بھی ابھی بھی کچھ جتنا بھی ہے اس کا مطلب سمجھیے ہاف جو ہے وہ کول پر ہے, لیکن وہ یہ کر رہے ہیں جو کنورٹ کر رہے ہیں اس میں, جیسا ریاض صاحب نے کہا کہ زیادہ تر تو وہ سولر میں لے جا رہے ہیں, لیکن بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں ایڈوانس ٹیکنالوجی پر جس میں کم ایمیشن, اور پاکستان از گیٹنگ دیٹ ون.
تو مطلب اس طرح کے میجرز پاکستان کو ADB نے جب اس کو تھوڑی فنڈ سی کرنا growth کی ایگری کیا تھا تو دے ایکچولی تو they had connected. چلے بھی کلینر حضرات یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں, ہمیں سگنل مل رہا ہے. سو حضرات آپ نے سنا, اگلے ہفتے پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اگین ویو پوائنٹ فرام اوورسیز آن ولایت ٹی وی لائیو, اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. شب بخیر. I think we got that.